حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 187 کا درس ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ نے لاسٹ اینڈ فرسٹ طاقرات بھی آپ سب کو عطا کی ہے، اب آنے والی بھی طاقرات اسی جوش و خروش اور عبادت کے جذبے کے ساتھ آپ سب گزاریں۔ بالخصوص عید کی جو رات ہوگی، عید کا دن نہیں، جسے چاند رات آپ کہیں، چاند رات کو فراموش نہ کریں۔ طیبہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عیدین کی رات اور عرفہ کی رات یہ وہ رات ہے جس میں دعا کی قبولیت گارنٹیڈ ہے۔ اس لیے گزشتہ ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہہ رہا ہوں کہ کہیں میچنگ میں کپڑوں کے، مہندی کے معاملات میں یا عید کے انتظامات میں نہ گزار دیں۔ بڑا خوبصورت معاملہ اللہ پاک کا ہے۔ رمضان المحترم کے پہلے عشرے میں اگر یہ طاقرات وغیرہ کا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوا دیتا تو امت کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی۔ لیکن آخری عشرے میں جس میں طاقرات بھی ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جس میں عید بھی ہے، یعنی اتنے گولڈن چانس ہے، گولڈن موقع ہیں کہ اب ایک عام مومن مرد عورت یا تو اپنے آپ کو یہ سوچے گا ارے ادھر جاؤں تو یہ ختم، وہاں جاؤں تو یہ ختم، ایسا تو اللہ پاک نے گویا آپ کو آزمایا ہے، اور دنیا سے نفور ایک لفظ آتا ہے، دنیا سے نفرت کا ایک جذبہ دیا ہے، اور آخرت سے محبت کا ایک سلیقہ دیا ہے کہ آخرت سے پیار کرو گے تو دنیا بھی دے دوں گا، اور اگر صرف دنیا ہی کے لیے ہے تو دیکھو میں نے تو 1000 رات سے ایک رات بہتر رکھی ہے، تم نے 10 رات کو ایک رات کے برابر بھی نہیں گزارا، میں نے ایک رات کے، اچھا ایک رات بھی ذرا غور کریں کہ اس میں مطلع الفجر کہہ کر کے یہ جملہ دینا چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ مغرب سے لے کر کے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، باپ رے اتنا لمبا۔ جانتے ہیں اس میں فلسفہ کیا ہے کہ اس درمیان میں جو 10 گھنٹے ملیں گے آپ کو، ہو سکتا ہے ضرورت پیش آئے، کچھ حاجت پیش آئے، کچھ سونا، کچھ کھانا، کچھ پینا، تو یہ سب بھی کر لینا، مگر تھوڑا سا بھی اگر قدر کرو گی، تھوڑا سا بھی رات میں 10 گھنٹے میں اگر آدھا گھنٹہ بھی قدر کرے تو 1000 نہیں 1000 رات سے بہتر ہے۔ واہ واہ، یہ اللہ پاک کی جانب سے گویا اللہ آپ کو ڈھیل نہیں توفیق ہے۔ ڈھیل اللہ اپنوں کو نہیں دیتا، اپنوں کو توفیق دیتا ہے، غیروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی اور دیگر تمام ممالک اسلامیہ میں، اب بالخصوص فلسطین کی سرزمین پر آپ دیکھیں لہو لہان ہے وہ، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں ظالم
کہ ہم سکسیسفل نہیں، خدا کی طرف سے ڈھیل ہے، جب پکڑے گا تو پتہ نہیں ایک مچھر سے تم ایک مچھر کے قابل بھی نہیں سمجھے گا۔ ہاں، لیکن اے امت محمدیہ کی خواتین، آپ بڑی خوش قسمت ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو ڈھیل نہیں، آپ کو توفیق دیا ہے۔ برائی کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نیکی کرنے والے کو توفیق دیتا ہے۔ اس میں جو کمیاں بیشیاں اگر ہوئی ہیں سونے میں، کھانے میں، پینے میں، یہ سب گناہ نہیں ہے، ہو سکتا زیادہ 2 گھنٹہ کبھی سو گئے ہوں گے، تب تو نبی نے کہا ہے کہ روزے داروں کا سونا بھی عبادت ہے، کمال ہے، روزے داروں کا سونا بھی سونا ہے، سونا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا سونا ایک دم سونے والا ہے، اور دوسرا سونا گولڈ ہے، اور تیسرا سونا۔ اس لیے آپ نے الحمدللہ بہت اچھا کیا ہے اور قدر کی ہے۔ جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں، اگر پازیٹیوٹی ہے تو اس کمی بیشی کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر ہی فرمائے گا، یقین کامل ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے بندو مجھ سے مانگو وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مانگنے پر یقین رکھو۔ یہ کیا ہے کہ نہیں اتنا مانگ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں، جب مانگے ہو تو مانگنے پر یقین رکھو، لعلہم یرشدون، یقیناً تم کامیابی کو پہنچو گے۔ دیکھیے اللہ پاک نے کہا ہے سورہ پارہ نمبر 2 میں، کہنا یہ ہے کہ آج کا جو یہ خصوصاً میں سمجھتا ہوں رمضان کا یہ آخری درس ہوگا، ہے نا؟ ہاں، پھر تو اس کے بعد سنڈے آ جائے گا۔ خیر، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اثر آپ پر ہر درس میں ہو انشاءاللہ، اور چونکہ یہ قرآن ہے، اپنے پیار کیا قرآن سے، محبت کی قرآن سے، تب تو آپ سب کو چھوڑ کر کے آئی۔ اللہ پاک آپ کے سینے میں اس قرآن کی محبت ہمیشہ جاگزی رکھے، ہمیشہ رکھے، تاکہ اس سینے میں کبھی کینہ نہ ہو، کبھی بغض نہ ہو، کبھی حسد نہ ہو۔ چند لمحے کتنا آپ عمر لے کر آئی ہیں، آپ کوانٹٹی کی دنیا میں بھی جائیں تو 60-70 سال تک زیادہ سے زیادہ، اس میں اگر ڈیوائیڈ کریں تو 20 سال انجوائے کی عمر ہوگی بس، اور کچھ نہیں۔ فرسٹ 20 سال تو پڑھنے پڑھانے کے اس میں، سیکنڈ 20 سال تو اپنا بس فیوچر سیکورٹ کرنے میں، اور وہ اس کے بعد والا جو 10 سال یا 15 سال ہے وہ انجوائے میں۔ یہ 10-15 سال کے لیے ہم آخرت کو تباہ کر دیں، اس جنت کو ہم ٹھکرا دیں معاذ اللہ، جس کے لیے کیا بات ہے، اللہ کے محبوب بندوں نے جنت کی بشارت کے باوجود نیکیاں پہ نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے بھی اور خود بھی صحابہ کرام کی جماعت کو، اہل بیت اطہار کی جماعت کو، ان نفوس قدسیہ کی جماعت کو اللہ نے اپنی رضا نصیب کر دی۔ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کی رضا، ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کی جانب سے جو رضا ملتی ہے، نہ کسی کو رضا بولے تو خوشنودی، اللہ خوش ہے ایسا۔ آپ لوگوں میں بولتے ہو نا پاپا آپ مجھ سے خوش ہونا، شوہر کو بولتے ہو آپ مجھ سے خوش ہیں نا، اس طرح سے تو اللہ پاک اپنی خوشنودی عطا کر دی ہو۔ مگر ان حضرات کو آپ دیکھیں کہ نبی نے بھی کہہ دیا ہو ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی، علی جنتی ہیں، سب کو جنت کا پروانہ دینے کے باوجود ان حضرات کو دیکھیں کہ عملی دنیا میں کوئی کوتاہی نہیں رہی، وہ کنٹینیوٹی آخری سانس تک جو دکھائی، کیا کہنا ہے۔ اگر حضرت عمر ابن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ محبت کا ایک عنوان دوں آج کو آپ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا آخری وقت میں ایک وصیت کرتا ہے، کہتا ہے سنو، کمال ہے، ہم لوگ تو خیر وصیت کیا کرتے ہیں، ان کو بلا دینا کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہ بولتے ہیں سب جنے کو بلا دو، اب آئی ہم سوری جانے والے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بھی کہیں بھائی تم جس مذہب کے ماننے والے ہو کلمہ پڑھ لو وغیرہ، نہیں، ان کو بلا لو۔ اور مرنے والے بھی، ہاں ہمارے چچا کو بلا دو، ہمارے بابا کو بلا دو، ہمارے دادا کو بلا دو، کیا کرتے جی انہوں آ کر کے، ارے وہاں بلانا ہے تو کلمہ کو بلاؤ، اللہ کو بلاؤ، رسول کو بلاؤ، اچھی باتیں کرو یار، اب تو وہ جانا ہے تو جانا ہے، لیکن اچھے سے جاؤ، تاکہ جس دنیا میں جا رہے ہو شفٹنگ ہے نا، جہاں شفٹ ہونے والے ہو وہاں کوئی تکلیف نہ ہو یار۔ اس لیے کبھی بھی اگر یہ نزاع وغیرہ کی صورت اگر خاندان میں آئے تو آپ کلمہ کی تلقین کرواؤ، ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ، یہ سب خواہش نہیں، آپ کلمہ پڑھو، بس یہ کلمہ کا ورد کرتے رہو۔ میں جو دینے جا رہا ہوں جملہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرمانے کے قریب ہیں، اپنوں کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سنو، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جنازہ، میرے کفن دفن کر دینا، تیار ہو جائے تو ایسا کرنا کہ پہلے رکھے رہنا، اور پھر میرے جنازہ کو لے کر کے در رسول پہ جانا، سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لے جانا اور دروازے پر رکھنا، اور جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ یہ جملہ کہنا
کہ یا رسول اللہ ان ھذا ابو بکرن، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ کے ساتھ رہنے کو، یعنی آپ کے ساتھ دفن ہونے کو۔ خواہش دیکھیے آپ، جانتی ہیں اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پارہ نمبر 2 کی لاسٹ فرسٹ آیت کریمہ میں آپ سنی ہوں گی کہ ایک عام ولی کے آزو بازو اگر آپ کو مل جائے نا تو وہ ولی کے صدقے میں 100 گھر آزو بازو کو بخشش مل جاتی ہے، 100 گھر۔ سبحان اللہ، وہ کتنی عظیم ہستی ہے جو ولیوں کے قریب میں ان کو جگہ ملی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی سعادت نصیب فرمائے۔ ماں ذرا سمجھو، ایسی خواہش کرو آپ، یہ پختہ قبر بنانے کی خواہش نہ کرو، وہ قبر ہے، وہ گھر نہیں ہے، گھر جنت ہے آپ کی۔ اگر آپ کہیں تو قبر جو ہے یہ اسٹیشن ہے، وہاں سے کچھ کرنا ہے جنت کے واسطے۔ ہاں، اسٹیشن کو کوئی اچھا سجتا ہوا دیکھے تو کیا تعریف کرتا، کتنا اچھا ہوندے، ہمارے کو یہاں سے جانا ہے۔ اصل دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے جنت کیسی ہے، سبحان اللہ، اس کی کیٹیگری کیسی ہے، جنت میں ہم جا رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں۔ خیر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب یہ وصیت کا معاملہ آتا ہے تو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر ہیں، آپ سے آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ قسم خدا کی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں سنو، جب ایسا کہہ دینا تو قبر سے آواز آئے، نبی کی اجازت آئے، کان سے سننا، تب جا کر کے مجھے حضور کے ساتھ دفنانا۔ آگے کا جملہ ہے وَإِن ورنہ، تو عام قبر میں مجھے جا کر کے دفنا دینا، یعنی جنت البقیع میں۔ کمال ہے، سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہوا، کیا گیا۔ لیکن سنیے اس کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 کے تحت تفسیر کبیر میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ وصیت بولی گئی تو قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ یہ عربی کا جملہ ہے، حضور کی آواز آئی قبر رسول سے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ زندہ ہے، آئی سنو، ارے اجازت میں دیر کیوں کر رہے ہو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب تو حبیب کا انتظار ہی کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ نبی کی طرف سے آواز آئی، تب جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوئے مصطفیٰ ملے، سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب کا بھی عنوانی، میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ ہم نے جو بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ رمضان گزارے ہیں، اس کو کنٹینیوٹی دیجیے آپ۔ ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت مل گئی، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے بعد بھی ساتھ رہے۔ حضور کی تشریف لے جانے کے بعد 2.5 سال تک آپ نے اپنی منصب خلافت کو بھی سنبھالا۔ سوچے اس درمیان میں کبھی آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، آپ نے کوئی نیک عملی کے علاوہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ جنت کی بشارت مل گئی ہے ابو بکر تمہیں، اب کیا چاہیے، اب کیوں کر رہے ہو؟ بس اسی عنوان میں آپ کو ایک جملہ دینے جا رہا ہوں کہ آپ کو جنت بھی مل گئی ہو اگر اس رمضان میں تو ماں عمل نہ چھوڑنا۔ آپ نے اگر روزہ رکھ کر کے، عبادت کر کے، تراویح پڑھ کر کے خدا کو راضی کر لیا ہو تو اس کو رکھیے، لیکن آخری سانس تک اپنے نیک عمل کی جو دنیا ہے اس کو آباد رکھنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ رمضان میں تو ہم کامیاب ہو ہی گئے اب چھوڑ دو، نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کی بیٹی ہیں جو حضور کی بیوی ہے حضرت عائشہ، اور خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی سردارہ ہیں۔ بغیر ان کی اجازت کے آپ جنت نہیں جا سکتے، فاطمہ الزہرا ہیں۔ لیکن کمال ہے، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، اور آپ بھی خوب بیمار ہیں، آج کے حساب سے اگر کہوں تو 100 ڈگری سے زیادہ بخار ہے، اور کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، بہت زیادہ بخار۔ حضرت علی تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد حضرت علی کو وضو کا پانی جو بھی ہے، تو حضرت علی نے جب ہاتھ کا احساس کیا تو کہا آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، آپ نہ کیجئے اس طرح، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ایک میاں بیوی کا ایک تصور ہوتا ہے، ایک تو وہ، اور باب العلم ہے، انصاف کا مینار ہے الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاطمہ تم بیمار ہو، مت کرو، میں کر لوں گا اپنے سے۔
تو اس کے بعد کا جملہ سنیے، سنو، میں نے حقوق اللہ ادا کر دی ہے اس حالت میں، اب مجھے حقوق زوجین یعنی حقوق شوہر سے محروم نہ کیجیے۔ واہ واہ واہ، پوچھو اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا حضرت علی جب راضی ہی تھے آپ تو آپ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اور وہ خود جب منع کر رہے ہیں تو منع کرنے کے بعد بھی تو ریزن موجود ہے وہاں، پھر بھی آپ ایسا کیوں؟ یہی جواب ملا کہ ہم جنت کے حصول کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ تم اگر جان جاؤ کہ کنٹینیوٹی میں، عمل کی دوامیت میں اللہ رسول کتنا راضی ہوتا ہے، وہ خود اللہ کہتا ہے میں نے تو تجھے جنت دے دیا پھر بھی تم میرا قرب، تو جنت کی پھر کیٹیگری جو بڑھے گی آپ کی، آپ نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنی خوشنودی کو سب سے بڑی نعمت کہا ہے، جنت کو بڑی نعمت نہیں کہا۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں اگر آپ نے اللہ کو خوش کر دیا ہے، اور بے شک کر دیا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں قرآن پڑھنے والی، قرآن سننے والی، قرآن سینے سے لگانے والی، درس سننے والی، اس طرح سے باوضو پروگرام اٹینڈ کرنے والی، اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو کس سے راضی ہوگا؟ ان تمام اداؤں کو دیکھتے ہوئے یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ کو راضی کیا ہے۔ لیکن ماں نعمت تو مل گئی ہے، اس نعمت کو بچانے کے لیے آپ کو نیک عمل ہی کرنا ہوگا۔ نہ بھول جانا چاند رات کے بعد، نہ بھول جانا عید کے دن ظہر کی نماز، نہ بھول جانا عید کے دن فجر کی نماز، نہ بھول جانا عصر کی نماز، مغرب کی نماز۔ اگر تمہارے حالات صحیح ہیں، تم اس حال میں ہو کہ تم پر نماز فرض ہے، تو تم بہرحال پڑھنا، نئے کپڑے کے ساتھ پڑھنا۔ اے اللہ دیکھ تیری بندی نیا کپڑا پہنی ہے، تو اس پر خوشنودی کا مہر لگا دے۔ اللہ سے کہنا، دوسروں سے تو بہت کہا ہے تم نے کیسی لگ رہی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، خدا سے کہنا عبادت کر کے مولا یہ تیری بندی کیسی لگ رہی ہے، ایسا، تب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ خدا راضی ہو گیا نا تو ساری خدائی راضی ہو جائے گی، پھر کوئی ناراض نہیں ہوگا، پھر واقعی آپ کی عید ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا عید اس کی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کی ہے جس نے رب کو راضی کر لیا۔ آپ کو رب کو راضی کرنا ہے، اور آخری سانس تک۔ آج آپ نے راضی کر لیا، کل کچھ ایسا کام کریں گے۔ حدیث کے الفاظ سنیے صحیح مسلم کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ ہے، بندی ہے، ایک انسان ہے جس کی عمر 90 پلس ہے، اس نے ایمان کی حالت میں، نیک عمل کی حالت میں گزاری ہے، یہاں تک کہ اس کے اور موت کے درمیان چند شبر کا لفظ ہے، چند گز کا فاصلہ، 7 8 گز 10 گز کا فاصلہ، اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، یعنی موت اور اس کے درمیان۔ اب موت آنے والی ہے، پھر اس سے سڈنلی کوئی ایسی حرکت یا ایسا عمل سرزد ہوا جس نے کر لیا اور پھر جہنم میں چلا گیا۔ بتائیے 90 پلس عمر اچھی گزری ان کی، ایمان میں، عمل صالح میں، لیکن اس کے بعد چند لمحے ایسے گزرے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی یا چلا گیا۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے، اینڈنگ تک اللہ رسول کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، آخری سانس تک۔ اسی لیے کہا میں نے کہ لوگ مرنے کے وقت جو ہے اگر ہوش و حواس باقی ہے تو چچا ابا کو نہیں، اللہ رسول کو یاد کرو، کلمہ کو یاد کرو۔ اگر حسن خاتمہ مل گیا تو الحمدللہ، پھر تو تم وہاں جا کر کے جو اپنی نسلوں کے لیے دعا کرو گی نا، وہ دعا تو گارنٹیڈ ہے، ظاہر ہے جب آپ گارنٹیڈ ہو گئی ہو مقبول کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے۔ اس لیے آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اور اس میں جو بھی کمیاں بیشیاں ہوئی، مجھے یقین ہے، میں جمعہ میں بھی اور درس میں بھی ایک جملہ کہا ہوں، اور اس کو بڑا وائرل کیا گیا ادر کنٹری میں تو بہت زیادہ۔ میں ابھی آپ سے چھپ کر کے ہی صحیح آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور دے دوں اور کان میں بول دوں کھا لو نا، میں دیکھ لوں گا، تو آپ کھاتے؟ آپ تو پہلے مفتی صاحب کو سینڈل سے کہتے ہیں یہ مفتی نہیں ہو سکتا، ہاں ایسا کیسا ہو سکتا جی؟ کوئی اچھے سے اچھا شوہر بھی اپنی بیوی کو ایسا بولے تو بیوی بھی ڈانٹ دیتی ہے اگر روزے کی حالت میں ہے تو۔ آپ شوہر ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ میں اللہ کے حکم سے کر رہی ہوں، آپ کے حکم سے نہیں۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، روزہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں، ایک کھجور آپ کو میں نے کھانے دیا،
اگر کھا بھی لیتے تو زیادہ سے زیادہ گناہ ہے، ایمان نہیں جاتا، گناہ گار ہوں گے آپ۔ 60 روزہ رکھنا پڑے گا، جان بوجھ کر کے کھائے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس طرح سے حکم ہے کفارہ کا۔ آپ سمجھ رہے؟ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کھجور کو، اپنے فریج کو، اپنے اچھے اچھے کھانے کو روزے کی حالت میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے ماں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا کھانا بھی حلال نہیں ہے، وہ اچھا پینا بھی حلال نہیں ہے، اچھا کھجور بھی حلال نہیں ہے ماں۔ بس اسی بیس پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ حرام ہے ہمیشہ کے لیے، غیبت حرام ہے ہمیشہ کے لیے، دھیان دینا، حسد حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ رمضان اور ٹیمپروری کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جب آپ نے حرام سے نفرت رمضان میں کی ہے تو آپ رمضانی مسلمان نہیں، رحمانی مسلمان بنو، کیونکہ وہ رمضان میں جو حرام ہے اس رحمان نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے اور آپ نے اس کو مانا ہے۔ اپنا کھانا آپ نے نہیں کھایا، کیوں؟ اللہ نے کہا حرام ہے اس حالت میں کھانا۔ اپنا پینا آپ نے نہیں پیا، حرام ہے اس حالت میں پینا۔ تو اسی رحمان نے آپ کو کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، ترک صلاۃ نہیں کرنا، بے وفائی نہیں کرنا، بدعہدی نہیں کرنا، نگاہیں اوپر کر کے نہیں نیچی کر کے چلنا، ماں باپ کو نہیں ستانا، شوہر کے حقوق کو دیکھنا، اولاد کی تربیت صحیح کرنا، گھر کا ماحول صحیح کرنا، انہیلدی پہلو، انہیلدی چیز کا استعمال نہ کرنا، یہ سب اللہ پاک نے آپ کو دے دیا ہے۔ جتنی بھی نگیٹیوٹی آپ کو ہے اس سے شطرف کر دیا ہے۔ تو کیا بات ہے رمضان کے بعد پھر آپ حرام کی طرف کیوں چلی جاتی ہو؟ نہیں جانا ہے۔ آج کے اس درس کا یہی پیغامی عنوان ہے کہ جس طرح آپ نے رمضان میں حرام سے نفرت کی ہے، رمضان کے علاوہ بھی آپ کو نفرت کرنا ہے اور بتا دینا ہے اللہ کو، مولا میں 1 مہینے والی ایمان والی نہیں ہوں، میں ایک مہینے والی نہیں، میں ہر مہینے یہاں تک کہ آخری سانس تک تیرے پازیٹیو احکام کو بھی مانتی ہوں اور نگیٹو احکام کو بھی۔ پازیٹیو احکام یعنی جو کہا تو نے کرنے کے لیے وہ کرتی ہوں، اور جس سے روکا ہے وہ رکوں گی اور رکتی ہوں۔ کچھ بولتے آپ لوگ؟ انشاءاللہ نہیں بولتے جی، بعد میں رو لینا آپ، مگر میں جو کہہ رہا ہوں اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا لو، چھوٹی بڑی جتنی بھی بہنیں مائیں بیٹھی ہو دل کے اندر۔ اور یہ تھنکنگ جو میں نے ابھی دیا ہے یہ ایک دم سڈنلی ابھی آئی بات، اشتیاق صاحب کا چہرہ دیکھنے کے بعد، ہاں کیا کہہ رہا ہوں میں کہ آپ کو رمضانی مسلمان نہیں بننا۔ حرام سے نفرت تھی نا آپ کو، مجھے بتاؤ کہ آپ کا جو فریج میں پانی رکھا ہوا وہ آپ کا ہے نا، غیر کا تو ہے نہیں، اور جب آپ کا ہے تو آپ کیسا بھی یوز کر سکتے ہیں نا، جس چیز کے آپ مالک ہیں اس کو تو آپ کیسے بھی یوز کر سکتے۔ لیکن آپ کی یہ تھنکنگ، یہ لاجک جو ہے ایمانی لاجک نہیں ہے۔ ایمانی لاجک یہ ہے کیسا بھی یوز کر سکتے، لیکن کنڈیشن خدا کا کیا ہے یہ دیکھنا۔ جب آپ نے دیکھا کہ نہیں ہم تو سحری کیے ہوئے ہیں، ہم تو روزے کی نیت کیے ہوئے ہیں، ہم تو روزے کی حالت میں، اور اس حالت میں نفس کہتا ہے کھا لو، رب کہتا ہے نہ کھاؤ، نفس کہتا ہے پی لو، رب کہتا ہے نہ پیو، تو آپ نے نفس کی نہیں مانا، رب کی مانا۔ تو کیا بات ہے، رب نے رمضان میں جو کہا مان لیا، رمضان کے بعد جو کہہ رہا ہے نہیں مان رہے آپ، یہ رب الگ الگ ہے کیا؟ نہیں، ایک رب کو ماننے والی ایک بندی سن، رمضان میں بھی رب وہی ہے، رمضان کے علاوہ بھی وہی ہے، رمضان میں بھی اسی نے حکم دیا آپ کو حرام سے بچنے کا، رمضان کے بعد بھی وہی حکم دے رہا ہے آپ کو بچنے کا۔ جانتی ہو یہاں پر ایک جملہ آپ لوگوں کے پاس گردش کرتا ہے، رات میں بھی کہا میں نے اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر ایک بات یہ آتی، انہوں کر رہے ہیں تا پھر بھی ان کو نہیں ہو رہا کچھ بھی، انہوں کر رہے ہیں یہ جو انہوں کا مسئلہ ہے نا اس کو ختم کرو۔ میں اس کو صحابہ کرام سے کمپیئر کر کے بتاؤں، میں نے پوری ہسٹری میں دیکھا ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کی، پوری ہسٹری کی بات کر رہا ہوں میں۔ کسی صحابی یا صحابیہ کا یہ عنوان کبھی نہیں ہوا کہ انہوں ایسا کیوں نہیں کرے، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کر رہے۔ سب نے یہی سوچا کہ مجھے میرے رسول نے کیا حکم دیا ہے، مجھے میرے رب نے کیا حکم دیا ہے، میں فیس کروں گا، میں جاؤں گا قبر میں، میں جاؤں گی، میں تنہا ہوں، مجھے پوچھے گا تیرا رب کون ہے، تم سب کا رب کون ہے نہیں کہا ہے۔
ओनली, और सिंगुलर का सेंटेंस है, मन रब्बुकुम नहीं है, मन रब्बुका है। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सिंगुलरिटी आप समझो। इससे क्या समझे आप, इनफिरादी तौर पर जब तक आप पर्सनली तौर पर ईमान व अमल साले के साथ कामयाब नहीं होती, एक्स्ट्रा अमल आपको कामयाब नहीं कर सकता। और जिस तरह आपने ईमान व अमल साले की दुनिया रमज़ान में सजाई है, इसको आप 335 दिन तक भी सजाना है। जिसको मिला करके करे तो 365 वाकई हो जाता। अच्छा, झगड़ा बंद कर दो, माँ चपकलिश बंद कर दो, इख्तलाफात बंद कर दो। हदीस के अल्फाज बताऊं, सिला रहमी की एक हदीस आती है, सिला रहमी करो। सिला रहमी बोले तो जो रिश्तेदार है ना आपको, उनके साथ उन्हों कते ताल्लुक़ करें ना तो आप जुड़ो। लेकिन आप तो इतने समझदार मुआशरे में जीती है ना। अरे उन्हों हमारे दावत में नहीं आए थे ना, हमारी बेटी की वलीमा में, बताती हूँ मैं, कौन भी नहीं जाना, मेरी वसीयत है, वरना मेरा मुंह मुरा देखते हैं, मरासो देखते, ये क्या है, वलीमा में नहीं आए तो ये तो ऐसा रिश्ता तोड़ देना। और नहीं आए वो उनकी बदकिस्मती है, वो आना नहीं आना वो उनकी आपकी जिम्मेदारी थी, दावत दे देना बस। रिश्ता कैसे तोड़ सकते आप। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, रिश्ता जो न तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, क्या हम पर जुल्म होगा तब भी हम उससे रिश्ता रखेंगे? तो हदीस के अल्फाज सुनिए और हमेशा के लिए खोस कर जाइए। नबी फरमाते हैं, सिल मन क़ताअका व अहसिन इला मन असाअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक। सुभान अल्लाह। तीन अल्फाज हैं, ज़रा सुनिए। फरमाते हैं, अरे जुड़ो उससे जो तुमसे ना जुड़े, जो जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ने का क्यों दर्स दूंगा मैं? अम्मा, जुड़ने का दर्स उसी से दे रहा हूं जो तुमसे कता ताल्लुक रखे, जो तुमसे कटने की बात करे, जो तुमसे कटा हुआ हो उनसे जुड़ो। जो जुड़ा हुआ है उनसे जुड़ने क्यों कहूँगा? खाए सो को खाना खिलाते नहीं, भूखे को खाना खिलाओ। और दूसरा लफ्ज़ सुनिए, जो तेरा बुरा चाहे उनका अच्छा चाहो। माँ, तुम्हारा जो अच्छा चाहे उनके साथ अच्छा चाहने का क्या मतलब? जो तुम्हारा बुरा चाह रहा है उससे तुम अच्छा चाहो। वह अहसिन इला मा असाक या मन असाक। जो तुम्हारा बुरा चाहे, कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है ना, अरे तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे, तो वहाँ पर आप बोलो जान छोड़ो जी, मैं तो उनके बारे में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनको हमेशा अच्छा रखे। खुदा की कसम, देखो ये बीच में जो लगाने वाले या वाली होती है ना, वो जाके खुद कहेगा, अरे तुम उनका बुरा चाहते, वो तुम्हारे लिए दुआ करते, दोनों शीरो शकर हो जाते इंशाअल्लाह। जो तुम्हारा बुरा चाहे उनका अच्छा चाहो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, और जो तुम पर जुल्म व ज़्यादती करे उनको माफ़ कर दो। अरे बाप रे बाप, ये नबी का फरमान है। बताइए, पत्थर किन के पाँव में मारा गया था? नबी के पाँव में। माफ़ किसने किया है? कलेजी किन के सामने चचा के दबाई गई, चबाई गई? नबी के सामने। माफ़ हिंदा को किसने किया? सुभान अल्लाह। अबू सुफियान को किसने किया? राहों में कांटे किसने बिछाए थे? जालिमों ने। लेकिन माफ़ किसको किया? नबी ने फरमाया, डरो मत, माफ़ी है तुम्हारे लिए, आज तुम आज़ाद हो, तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, जाओ। सुभान अल्लाह। तो माँ अच्छों से अच्छाई नहीं, अच्छे तो अच्छे हैं ही, उनसे अच्छाई का क्या मामला है? ये तीन जुमला ज़िंदगी के हर मोड़ पर याद रखना। कभी भी, हाँ, जुल्म सहना नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी के एतबार से दिफा करने का जो भी मुमकिन हो मामला, जो भी मुमकिन सूरत हो, उसको अपनाइए। हम जुल्म सहने नहीं कह रहे, लेकिन माफ़ी का जज्बा ज़रूर रखिए आप। उसकी वजह से अपनों से रिश्ता न तोड़ दीजिए। चचा, भाई, ख़ानदान, अक़रबा, वो अल्लाह अपनी इबादत के बाद अगर कहता है ज़कात का उन्वान हो, खैरात का उन्वान हो, तो सबसे पहले कहता है रिश्तेदारों का लिहाज करो। इबादत के बाद वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके बाद वबिल वालिदैन एहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा। देख रहे हैं आप कि वालिदैन के बाद अपने रिश्तेदारों को, फिर यतीमों को, फिर मिस्कीनों को। और आप तो यतीम और मिस्कीन को इसलिए देते हैं कि वो जो नए आए थे ना, उनके पाँव टूट जाना, ऐसा दुआ करो। हैं, उनके सर टूट जाना, उनके ख़राब हो जाना, उनकी बेटी के रिश्ते नहीं आना। अल्लाह अल्लाह, जिनके साथ रिश्ते निभाने की बात कही थी,
آج ڈاکٹر بولتے ہیں کچھ بیماری اگر ہو جائے نا تو رشتے میں شادی کرے کیا جی، ایسا تو کس کو تو بھی ہوگا ایسا، تو ان کو کبھی کہہ دینا علی اور فاطمہ کا رشتہ جانتے ہو ڈاکٹر صاحب؟ حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں میرے آقا کے، بھائی کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ حضرت جناب ابو طالب اور حضرت عباس ایک ہی درخت کی شاخ ہے، اور رشتہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت رشتہ ہے، ڈی این اے کا رشتہ ہے، اب مگر حضرت علی اور فاطمہ اب بیس بنے ہوئے ہیں نکاح کے، کوئی نکاح مکمل نہیں ہوتا جب تک دعا میں ان کا وسیلہ نہ لیا جائے۔ تو رشتے داری میں نکاح کرنا یہ ہمیں نہ سکھائیے کہ ہمارے دادا کو پردادا کو تھا تو اس لیے ہے، آپ کی تھنکنگ غلط ہے، آپ رانگ ڈاکٹریت حاصل کیے ہیں۔ لیکن آپ اگر غیر مسلم ہیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، مسلمان ہیں تو سنیے، آپ کے نکاح میں بھی فاطمہ اور علی کا وسیلہ دیا ہوگا، وہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی علی کو فاطمہ سے، فاطمہ کو علی سے۔ اگر تکلیف بیماری ظاہری طور پر بخار نے بھی قدم بوسی کی ہے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کو تھا کیا، ان کو تھا اس لیے ایسا ہے، نہیں۔ اس لیے آپ اپنے لاجک اور تھنکنگ کو پیدل کریے۔ کہنا یہ ہے کہ رشتوں کو بڑھاؤ، اپنے کنبوں کو بڑھاؤ، اپنے خاندان کو بڑھاؤ، اپنے خاندان میں رشتے کرو، اپنے خاندان میں دیکھو۔ اسٹیٹس اپنی جگہ پر ہے ماں، آپ کا چچا زاد بھائی اگر غریب ہے تو کیا چچا زاد بھائی نہیں ہے؟ آپ کا چچا غریب ہے تو کیا وہ چچا نہیں ہے؟ آپ کا باپ پیسے والا ہے لیکن آپ دھیان دیے، آپ کا باپ، آپ کا چچا جو سگا ہے وہ آپ کے دادا کا بیٹا ہے۔ رشتہ دیکھ رہے ہیں ڈی این اے کا کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ رشتوں کا لحاظ کرو، جو حرام ہے اس سے آپ بچو جیسے رمضان میں بچی ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی فکر کو آپ کی زندگیوں میں پریکٹیکلی بنائے اور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے راہ نجات کا سامان بنائے، اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو ہمیشہ تکلیف سے دور رکھے، پریشانی سے دور رکھے۔ آپ کی دعا ہر موڑ پر قبول ہو۔ رمضان کی قدر کما حقہ جس طرح کرنی تھی نہ کیے، کمی بیشی ہو معاف فرمائے، بقیہ ایام میں روزوں کو قبول فرمائے، ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔